ہم یہ صرف سمجھتے ہیں کہ اللہ والا وہی ہوتا جو صرف تسبیح چلائے. نہیں، ہر رنگ میں اللہ والا ہوتا ہے. تسبیح چلانے والوں میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھانے والوں میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ تفاسیر احادیث کی خدمت کرنے والوں میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں، بلکہ دکانیں سجانے والوں میں بھی اللہ والے ہوا کرتے ہیں. یہ رب تعالیٰ کا ایک مخفی ادارہ ہے، ہر آدمی کو پتہ نہیں چلتا. کبھی کوئی دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، سودا سرب بیچ رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے، کہتا نہیں یہ تو کوئی اللہ والا ہے. اللہ تعالیٰ کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تفسیر لکھی، تفسیر مظہری. اب آپ سن کے حیران ہوں گے، اور میں بھی کچھ عرصہ پہلے حیران ہوا جب پہلی مرتبہ چند ماہ پہلے، یا سال ڈیڑھ سال ہوا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی کی ہم سمجھے یہ بزرگ صرف تسبیح والے تھے، نہیں پتا چلا یہ دین کی خدمت والے تھے، قرآن و حدیث کی تشریح کرنے والے تھے. تفسیر آسانی سے نہیں لکھی جاتی، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے ایک انسان کا قلم چاہیے، یہ علم چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اور اللہ نے انہیں یہ صلہ دیا ہے کہ کسی کو کسی مقام پہ پہنچا دیا ہے اور کسی کو کسی مقام پہ پہنچا دیا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے آتے تو آپ کے حضرت خواجہ مظہر جانے جانا شہید رحمت مسجد میں بیٹھے ہوتے، 20 25 30 40 آدمی ہوتے پاس. آپ انہیں فرما دیتے قاضی صاحب آ رہے ہیں، یہاں جگہ رکھا بناؤ ذرا. اپنے قریب ان کے لیے لوگ کہتے ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، ادھر ہو جاؤ، خود ادھر ہو جاتے، یہاں قاضی صاحب بیٹھیں گے. جب بھی کبھی آتے ایسے ہی آپ 2-3 منٹ پہلے فرما دیتے. ایک دن کسی نے عرض کر دی حضور ابھی قاضی صاحب آتے نہیں، ابھی تو کہیں بازار میں ہوتے ہیں، گلی میں ہوتے ہیں، ابھی تو مسجد میں پہنچے نہیں، آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ قاضی صاحب آ رہے؟ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب میں فرشتوں کو دیکھتا ہوں استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب آ رہے. یہ وہ لوگ ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوا کرتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں. کوئی ڈھونڈے یا نہ ڈھونڈے الگ بات ہے، اللہ کے فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں اولیاء کرام کہ جہاں کہیں بھی چلے جاتے ہیں رب کے فرشتے انہیں سلامی کے لیے تیار نظر آتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، اور تمہیں کوئی چائے پائے حقارت سے ٹکرا دے اس کی پرواہ نہ کرنا، دل کی آنکھیں تو دیکھ رب کے نوری تیرے استقبال کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے ایسے سعید لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کو یاد کرتے، رب کا ذکر کرتے، رب تعالیٰ کی عبادت کرتے گزار دی ہیں. جب وہ وقت آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، پھر اگر کہیں وہ چلے جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، ان کے ہم نشین فرشتے ہوا کرتے ہیں. آئیے فرشتوں کے ہم نشین تو نہ بن سکے، یہی تمنا کر لیں یا اللہ کوئی اپنا ہی ملا دے، اللہ والا ہی ملا دے، اللہ والا ہی مل جائے. ملے نہ ملے یہ بھی قسمت کی بات ہے، اللہ والے سے فقط محبت ہی ہو جائے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. حدیث پاک سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک روایت کرنے والے، آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ چونکہ قیامت کا کب ہونا یہ بتانا مقصود نہ تھا، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ؟ اگر پتہ اتنے 1000 سال بعد تو بے غم ہو کے سو جائیں گے، پتہ نہیں کب آئے گی اللہ تعالیٰ کے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر وہ کہتے یا رسول اللہ متی الساعہ،
متسا قیامت کب ہے، قیامت کب ہے؟ جب 2-3 مرتبہ اس نے ایسے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے رخ کو بدلتے ہوئے کہا قیامت کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ تم جیسے خوشی منا رہے ہو، ما عادت لہا، بتا تیری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے، کتنی نمازیں، کتنے نفل، کتنا صدقہ و خیرات، کتنا یہ دریا دلی، کتنی سخاوت کیا ہے تمہارے، ذرا اعمال کی فہرست تو دو۔ اب وہ جب یہ سوال آپ کا سنا تو پھر وہ چہرہ اس کا ذرا مرجھا سا گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرے پاس کوئی لمبی چوڑی فہرست تو نہیں، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب اتنا کہا تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، جبریل آگے، یا رسول اللہ اب آپ کیوں خاموش ہیں، اسے جواب دے دیجئے، انت ما من احبب تھا، اور بندے سن لے، آج تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا فرمایا انت ما من احببتا، تو اس کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ بات یہی ابھی ختم نہیں ہوئی، حدیث پاک کا تو اتنا ہی جملہ ہے، آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے وہ سنیے ان کا، وہ کیا فرماتے ہیں، سب سے زیادہ خوشی تو ہمیں اس دن ہوئی جس دن ہم نے کلمہ پڑھا، وہ ہماری خوشی کا سب سے بڑا دن ہے کہ جس دن ہم مسلمان ہوئے، لیکن اس کے بعد سب سے خوشی والا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اتنا کہہ کے آپ فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ کی قسم، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں لیکن وعدہ خدا کے مطابق قیامت کے دن انشاءاللہ انس بن مالک ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ جو بھی آدمی اللہ والے سے کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن وہ وہی ہوگا جہاں وہ اللہ والا ہے۔ یہ میری بات نہیں یا کسی اور کی بات نہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیجئے، ٹھکرا دیجئے، یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو فرما دے زمین پھٹ سکتی ہے، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کی عقیدت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے خالی نہیں جائے گا، انشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہوگی، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت اور اپنے لطف و کرم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ والے ہیں، فرشتے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اگر یہ غائب ہو جائیں کہیں چلے جائیں فرشتے تلاش کرتے کدھر چلے گئے بھئی، یہاں نماز بھی ہوتے تھے کدھر چلے گئے۔ وَإِن مَارِدُوا عَادُوهُمْ، اگر اللہ والا اولیاء اللہ میں سے بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور کوئی کرے نہ کرے اس کی مرضی، شاید کسی کو ساری عمر ہی پتہ نہ چلے یہ اللہ والا۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کرے۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی مصر والوں کو اتنا پتہ نہ چل سکا، مصر والے کہتے رہے شاید یہ عام آدمی ہے، بعض لوگ تو قائل تھے لیکن اکثریت پتہ نہیں کیسے ہے۔ ایک پاس پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا، اس نے آپ کا جنازہ دیکھا، جنازہ دیکھتے ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کسی نے کہا کیا ہوا تجھے، جب یہ زندہ تھے اس وقت تو نے کلمہ نہ پڑھا، اب جب دنیا سے چلے گئے تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟
وہ دیکھو آسمان سے سواروں کی قطاریں آ رہی ہیں، آسمان سے جنازے میں شرکت کے لیے سواروں کی قطاریں آ رہی ہیں۔ میں تو ان قطاروں کو دیکھ کے کہتا ہوں، اور جس کے جنازے میں آسمان کی مخلوق شریک ہو جائے وہ سچا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے کہ اگر بیمار ہو جائیں ان کی عادت کے لیے فرشتے آتے ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر جنازے میں بھی فرشتے ڈھیر آتے ہیں، بہت زیادہ جنازے آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شریک ہیں، لیکن آپ پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پنجوں کے بل آپ جنازے میں چل رہے تھے؟ فرمایا آسمان سے فرشتے ہی اتنے زیادہ آ گئے تھے، میں محمد کے لیے پورا پاؤں رکھنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہ کسی کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس فانی زندگی میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کسی اللہ والے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت رائے گاہ نہیں جاتی ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے یہی محبت کا جوبن فرشتوں کا روپ دھار لیتا ہے، اور پھر فرشتے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا جاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کا کس درجہ استقبال کر رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت غنی امت ہے، مالدار امت ہے، اس میں اولیاء کرام ہیں، کریا کریا، گلی گلی، کوچا کوچا شاید آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا۔ ہو سکتا ہے ہم جسے اللہ کا ولی سمجھتے وہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ہم جسے کچھ نہ سمجھیں وہ ہو۔ اس لیے کہتے کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو سمجھنا چاہیے، ہاں حقیر اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، میں کچھ نہیں، ہاں جب تک میں ہوگی وہ بات بنے گی نہیں، اندر سے جب میں نکل جائے گی رب تعالیٰ کے لطف و کرم کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد ہے، گرامی ہے، اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ سرکار کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ انصار جو مدینہ طیبہ کے باشندے تھے، ان میں ان کا ایسا مقام تھا جیسے مکہ والوں کے ہاں سیدنا صدیق اکبر کا مقام تھا، یعنی مدینہ طیبہ کے اصلی باشندوں کے یہ سردار تھے۔ اور جب ان کا وصال ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس میں وصال ہوا، تو آپ کا وہ اوپر والا جنازہ میت بڑی ہلکی، اور وہ جیسے دوڑ رہے ہیں لوگ، پھر بھی نہیں اڑتی اڑتی جا رہی، ان کا جنازہ اڑتا اڑتا جا رہا۔ منافقین کہنے لگے ہاں یہ کیا ہے بھائی، یہ اتنا سا ہلکا سا ہی جنازہ اڑتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے سنا، فرمائے ان کو کیا خبر رب کے فرشتے اس جنازے کو اٹھائے ہوئے، انہیں کیا خبر، یہ تو عقل کے اندھے، ان کے اندر وہ بصیرت ہی نہیں ہے جسے پہچان سکے۔ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اللہ والے کا جنازہ بڑا ہلکا نظر آتا ہے، کیوں ہلکا نظر آتا ہے؟ بندے نہیں، رب کے فرشتے اسے کندھا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، اور رب کو یوں یاد کرتے ہیں کہ پھر رب اپنی رحمت میں جگہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرمائے۔